جب شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے اپنے پاگل بھائی کے کمرے میں بند کر دیا تو پھر شوہر کے پاگل بھائی نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ شوہر روزانہ مجھے خوشی سے تیار کر کے اپنے بھائی کے کمرے میں بند کر دیتا۔ میرا شوہر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے دلہن کی طرح سجا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ تماشا اور کتنے دن جاری رہنے والا تھا۔ کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس مرد پر بھروسہ کر کے وہ ساری زندگی اس کے نام کر رہی ہے، وہ مرد ہی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے، لیکن میں بے بسی کی تصویر بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں مجبور تھی اور مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اور اس کا پاگل بھائی میرے ساتھ یہ سب کر گزریں گے۔ میں جب اس گھر میں آئی تھی تو مجھے ہرگز بھی احساس نہیں تھا کہ میں کس دلدل میں اتر آئی ہوں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا کوئی جیٹھ بھی ہے اور وہ بھی پاگل۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بھائی نے میرے لیے ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ میرا شوہر نشے کا عادی تھا اور شادی کی پہلی رات بھی وہ نشہ کر کے ہی میرے پاس آیا تھا۔ اس کے انداز سے ہی الگ تھے، اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسی رات مجھے پتا چل گیا تھا کہ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ جس شخص کو شادی کی رات ہی اپنا ہوش نہ ہو، وہ آنے والی زندگی میں مجھے کیا خوشی دے سکتا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرا شوہر نشئی ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم اور بے غیرت بھی ہے۔ ایک کے بعد ایک میرے شوہر کا بدنما چہرہ میرے سامنے آتا چلا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ ہر روز شراب کے نشے میں گھر آتا، مجھے مارتا پیٹتا، میرے ساتھ زیادتی کرتا، اور پھر جب دل بھرتا تو طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگتا۔ اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور میری بدنصیبی یہ تھی کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میرا شوہر نشے کی حالت میں گھر آیا تھا۔ اس کے پاؤں یہاں وہاں پڑ رہے تھے اور وہ اس طرح کہہ کے لگا رہا تھا جیسے کوئی دیو ہو۔ میں سہم کے ایک طرف ہٹ گئی، لیکن اگلے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ آج وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک دوست بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میرا شوہر میری موجودگی میں آدھی رات کو میرے کمرے میں ایک دوسرے مرد کو لے آیا ہے۔ وہ دونوں مل کر میرے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہے تھے۔ میں جو اس کے ہر ظلم پر خاموش تھی، اس بات پر خاموش نہ رہ سکی، اور جب میں نے اسے روکنا چاہا تو میرے شوہر نے غصے کے عالم میں مجھے اس کمرے میں بند کر دیا جہاں اس کا پاگل بھائی موجود تھا، اور اسے ایک رات میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اگلی صبح میرے شوہر کا نشہ اترا اور اس کا دوست واپس لوٹ گیا تو وہ مجھے لینے کے لیے اپنے پاگل بھائی کے کمرے میں آیا، اور جو کچھ اس کے پاگل بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے اس کے آگے بیان کر دیا، اور اسے سن کر میرا شوہر بہت خوش ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ خود مجھے تیار کر کے اپنے بھائی کے کمرے میں چھوڑنے لگا۔ ایک ہفتہ ہونے کو تھا اور میرا شوہر نشے میں گھر لوٹا تھا۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ خوشی میں کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ لیکن میرے لیے دکھ کی بات یہی تھی کہ میری یہ تیاری وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی کے لیے کروا رہا تھا۔ کوئی مرد کیسے اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سجا کر اپنے بھائی کے کمرے میں بھیج دے؟ لیکن میرا شوہر اتنا ہی بے غیرت اور بے شرم تھا، کیونکہ جو کچھ اس کا پاگل بھائی میرے ساتھ کر رہا تھا اس سے میرے شوہر کو خوشی حاصل ہو رہی تھی، اور میں مجبوری کی بیڑیاں پہنے اس کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح تیار کرنے کے بعد اس نے ایک آخری نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، واہ مہر، تم تو اپسرا لگ رہی ہو۔ تم خود سے کبھی میرے لیے بھی اتنا اچھا نہیں سجتی ہو جتنا میرے بھائی کے لیے میں نے تمہیں سجایا ہے۔ ایک دم ہی مجھے اپنے شوہر سے کراہیت کا احساس ہوا۔ وہ بے حیائی کی ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے چہرے کے سارے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے بھائی کے کمرے تک لے گیا، اور اندر دھکیلتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا بھائی جو کہے اس کی بات مان لینا، اسے ناراض نہ کرنا۔ اپنے جیٹ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میری آنکھ سے ایک آنسو نیچے گر گیا تھا۔ میری نظر سامنے کھڑے میرے پاگل جیٹ پر پڑی جو مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے میری طرف قدم بڑھائے تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ کاش میرا بھائی میری شادی سے پہلے تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیتا اور مجھے یوں سر سے بوجھ کی طرح نہ اتار پھینکتا، تو آج میں زندگی کے اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی جہاں میرا پاگل جیٹ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا، کہ میرا شوہر خوش ہو جاتا اور اگلی رات پھر مجھے سجا کر اپنے بھائی کے کمرے میں چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ سب کچھ کاش ہی تھا، کیونکہ میرا بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ میرا نام مہر النساء ہے۔
میں صرف 12 سال کی تھی کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد میری ذمہ داری میرے اکلوتے جوان بھائی کے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میرا بھائی عمر میں کافی بڑا تھا، اس لیے پہلے اس کی شادی ہو گئی۔ میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ اچھے سے رہ رہی تھی کہ اچانک بھائی کی نوکری دبئی میں ہو گئی اور انہیں دبئی جانا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد سے میری زندگی بدل گئی، کیونکہ بھابھی کو میری وجہ سے ہر وقت گھر میں رہنا پڑتا اور انہیں لگتا کہ میں ان کی چوکیداری کر رہی ہوں۔ بھائی انہیں ان کے میکے جانے کے لیے بھی منع کر گئے تھے، کیونکہ ان کے جانے سے میں تنہا ہو جاتی اور اگر کبھی انہیں جانا ہوتا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا پڑتا، اور یہ بات انہیں گوارا نہیں تھی۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے، بھابھی کو بھائی کی یاد ستانے لگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ذمہ داری ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بھائی پر زور ڈالنے لگی کہ بھائی انہیں بھی اپنے پاس بلا لے، لیکن میری وجہ سے بھائی نے بھابھی کو اپنے پاس نہیں بلایا، اور بھابھی کو احساس ہو گیا کہ جب تک وہ مجھ سے پیچھا نہیں چھڑائیں گی وہ پوری طرح آزاد نہیں ہو سکیں گی۔ میں نے صرف میٹرک ہی کیا تھا، عمر بھی 15 سال تھی، اور بھابھی نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن بھابھی کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ وہ دن رات میرے رشتے دیکھ رہی تھی جیسے میری عمر نکلی جا رہی ہو۔ انہوں نے پتہ نہیں کس رشتے والی کو کہہ رکھا تھا، اور پھر ایک رشتے والی نے انہیں شرافت کے بارے میں بتایا۔ شرافت کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا، نہ ماں باپ تھے نہ ہی بہن بھائی، وہ اکیلا ہی ہر چیز کا وارث تھا، اور میری بھابھی نے یہی سب دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے شرافت کے ساتھ رخصت کر دیں گی۔ بھابھی نے فون پر ہی بھائی کو شرافت کے بارے میں بتایا۔ میرے رشتے کا سن کر پہلے تو بھائی حیران ہوئے کہ مہر تو کم عمر ہے، تمہیں میری بہن کی شادی کی فکر کیوں لگ گئی ہے؟ لیکن اس پر بھابھی نے بھائی کے سامنے میرے کردار کی ایسی دھجیاں بکھیری کہ بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جو رشتہ مناسب لگتا ہے طے کر دو، میں شادی پر آ جاؤں گا۔ بھابھی نے بھائی کو بتایا تھا کہ ان کے جاتے ہی میں نے گلی کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا لیے ہیں، اور اکثر لڑکے تو دن بھر ہمارے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں۔ میں اسکول جاتی ہوں تو بھابھی کو فکر لگی رہتی ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں کس کے ساتھ گئی ہوں، اور اس لیے وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں تاکہ میں کچھ غلط کام کر کے بھائی کی عزت پر داغ نہ لگا دوں۔ میں نے خود سنی تھی جب بھابھی بھائی سے فون پر بات کر رہی تھیں، اور اتنا کچھ سننے کے بعد میں بھی مزید بھابھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ بھائی کو میرے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں، جسے نہ صرف بھائی سن رہے تھے بلکہ بھابھی کی بات پر بھروسہ بھی کر رہے تھے، اور اسی بات نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پلٹ کر کبھی دوبارہ بھائی بھابھی کی دہلیز پر نہیں آؤں گی۔ بھابھی نے نہ ہی معلومات حاصل کی تھی اور نہ ہی انہیں اس بات سے غرض تھی کہ شرافت واقعی ہی شریف ہے یا نہیں۔ انہیں میرے مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ رشتے والی نے جتنی معلومات دی تھی وہی ان کے لیے کافی ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر رشتے والی نے یہ بتایا تھا کہ شرافت کو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس بات پر بھابھی مزید خوش ہو گئی کہ ان کے شوہر کا 1 روپیہ بھی مجھ پر خرچ نہیں ہونے والا تھا۔ رشتہ پکا ہوا تو شرافت نے ہمارے گھر بہت سارا سامان اور زیورات بھیج دیے، جسے دیکھ کر بھابھی کی آنکھیں چمک اٹھی، اور انہوں نے بھائی کے سامنے شرافت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بھائی نے بھابھی پر اندھا اعتبار کیا اور شادی سے 2 دن پہلے ہی لوٹ کر آئے۔ نہ ہی میں نے کبھی شرافت کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ بھابھی ہی ان کے گھر گئی تھی، اور بھابھی نے بتایا تھا کہ محروم، تمہاری قسمت تو بہت ہی اچھی ہے، تمہیں تو شہزادہ مل گیا ہے، اس کے بڑے سے محل میں راج کرو گی۔ شادی کے بعد جب میں رخصت ہو کر شرافت کے گھر پہنچی تو وہ واقعی ہی کسی محل کی طرح تھا، لیکن شرافت میں نہ ہی شرافت تھی اور نہ ہی وہ کہیں کا شہزادہ۔ میں کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اور جب وہ میرے پاس آیا تو نشے میں دھت لڑکھڑا رہا تھا۔ اور پھر میرے شوہر نے شادی کے نام پر جو کچھ اس رات میرے ساتھ کیا، اسے بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میں اتنی کم عمر تھی کہ سمجھ نہیں سکتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے لیے کسی اذیت کی طرح تھی۔ اگلے دن میری بھابھی ناشتہ لے کر آئی تو میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ شرافت میرے پاس نشے کی حالت میں آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ۔ میری بات سن کر بھابھی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ اب تم شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ عورت شوہر کی برائی کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ جیسا بھی ہے اب تمہارا شوہر ہے، اور تم اتنے بڑے گھر کی مالکن بنی ہو، اسی بات پر شکر مناؤ۔ بھابھی مجھے اپنے ساتھ گھر بھی نہیں لے کر گئی تھی بلکہ ناشتہ کروا کر چھوڑ گئی تھی۔ میں آنسو بہاتی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شرافت تو شراب کے نشے اور رت جگے کی وجہ سے اس وقت بھی گہری نیند سویا پڑا تھا۔ بغیر کسی جہیز اور سامان کے بھائی بھابھی نے مجھے نہ صرف رخصت کر دیا
बल्कि भाई अगले ही हफ्ते भाभी को लेकर हमेशा के लिए दुबई चले गए थे। ना ही मैं उन्हें शराफत के बारे में कुछ बता सकी थी और ना ही भाभी ने उन्हें किसी बात की भनक लगने दी थी, और मैं हमेशा के लिए शराफत के रहमो करम पर हो गई थी। फिर शादी के दूसरे हफ्ते मुझ पर एक नया राज खुला, जिसे जानकर मेरे होश उड़ गए। शराफत इकलौते नहीं थे, बल्कि उनका एक बड़ा भाई भी मौजूद था जो पागल था और घर के कोने के कमरे में बंद था। ये बात शराफत ने जानबूझकर मुझसे और मेरे घर वालों से छुपाई थी, और छुपाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। शायद मुझे कभी उनके बड़े भाई का पता भी न चलता अगर मैं घर की सफाई का काम शुरू न करती। शराफत किसी काम से घर से बाहर गए थे और मैं अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैंने घर की पुरानी मुलाजमा से कहा कि वो मेरे साथ मिलकर घर की सफाई करे। मैं सफाई करवाते करवाते उस कमरे तक पहुंची तो उस मुलाजमा ने दरवाजा खोलने के लिए सख्ती से मना कर दिया और कहने लगी, यहाँ तो शराफत साहब के बड़े भाई रहते हैं और वो पूरी तरह पागल हैं, इसलिए दरवाजा खोलने की उसे इजाजत नहीं है। पहले तो मैं ये सुनकर कांप कर रह गई। फिर मैंने मुलाजमा से कहा कि अगर शराफत का कोई पागल भाई मौजूद भी है तो इसमें छुपाने की क्या बात है। मेरी बात सुनकर वो इस तरह नजरें घुमाने लगी जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उस मुलाजमा से कहा कि मुझे बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से शराफत को अपने ही भाई को छुपाना पड़ रहा है। पागल भाई को बंद करके रखना समझ आता है, लेकिन उसके वजूद को छुपाना समझ नहीं आता। वो कहने लगी, बीबी जी मुझसे इस बारे में कुछ ना पूछें, मेरी नौकरी को खतरा पड़ जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ काम करके अपना गुजारा करती हूँ। उस मुलाजमा की बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। जरूर कोई ऐसी बात थी जो छुपाने लायक थी, और फिर ये राज ज्यादा दिनों तक राज ना रह सका, क्योंकि 2 दिन बाद ही मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। शराफत के भाई ने अपने पागलपन में कई लड़कियों के दामन पर दाग लगाया था, इसलिए मेरे शौहर शराफत ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, और ये बात मुझे उसी पुरानी मुलाजमा से मालूम हुई थी। मेरे बहुत पूछने और बार बार इसरार करने पर उसने डरते डरते मुझे ये बात बताई थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुलाजमा का कहना था कि शराफत का बड़ा भाई नजीब पैसा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, और इसीलिए उसने अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल किया। जो लड़की उसे पसंद आती वो उसके साथ बदकारी करके छोड़ देता। यही वजह थी कि शराफत ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। उस मुलाजमा की बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई थी और मैंने दोबारा कभी उस कमरे की तरफ का रुख नहीं किया था। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि किस्मत मुझे उस कमरे के अंदर पहुंचा देगी। मेरा शौहर रोज ही शराब पीकर घर आने लगा था, लेकिन जिस दिन वो अपने दोस्त को साथ लेकर आया मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। मुझे ये खौफ सता रहा था कि कहीं उसका दोस्त नशे की हालत में मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे शौहर को तो नशा करने के बाद अपना ही होश नहीं रहता था, इसलिए जब मैंने अपने शौहर को शराब पीने से रोकना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ अपने पागल भाई के कमरे तक ले आया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो नशे में पागल हो रहा था। मेरी फरियाद का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने मुझे अपने पागल भाई के कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। उसका पागल भाई मुझे देखकर हैरान हुआ और मेरे करीब चला आया। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि अब मैं उसके साथ तन्हा उस कमरे में बंद थी और उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए और मिन्नत की कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना करे। मैं उसकी भाभी हूँ और बहुत ही मजबूर हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहने लगा कि तुम्हारी जैसी बहुत भाभियां मेरी जिंदगी में आई हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और अपने बिस्तर पर बिठा दिया। मैं पूरी तरह कांप रही थी। उसके बाद जो कुछ उसने मुझे कहा वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उस रात का एक एक लम्हा मुझ पर बहुत भारी था। अगली सुबह जब मेरा शौहर नशा उतरने के बाद मुझे लेने के लिए आया तो आते ही उसने मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया कि मैं रात को जानबूझकर उसके भाई के कमरे में आई थी और उसके भाई के साथ गलत ताल्लुक कायम किया है। मैं हैरत से अपने शौहर के जुमलों को सुन रही थी, जो रात की हर बात को भूलकर मुझे बदकिरदार कह रहा था। मेरे शौहर ने मुझे फौरन घर छोड़कर जाने को कहा। उसका कहना था कि मैंने जानबूझकर उसके पागल भाई के साथ रात गुजारी है। मैंने अपने शौहर को बताया कि रात उसके भाई ने मेरे साथ क्या किया है और उसका भाई मुझसे क्या चाहता है। यह सुनकर मेरे शौहर के चेहरे के तासुरात ही बदल गए और वो एकदम खुश हो गया और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें हर रात मेरे भाई के कमरे में गुजारना चाहिए। मैं हैरत से अपने शौहर को देख रही थी, जिसे इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था।
کہ میں اب ہر رات اس کے بھائی کے کمرے میں گزاروں گی۔ وہ اپنے بھائی کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے میں نے ہر رات اپنے جیٹھ کے ساتھ گزارنی شروع کر دی۔ اگر ایسا میں نہ کرتی تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دیتا، اور یہاں سے نکل کر میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے پاگل جیٹھ کے کمرے میں رات گزارتے 6 دن ہو گئے تھے۔ یہ 7ویں رات تھی جب میں اپنے جیٹھ کے بستر پر لیٹی تھی۔ میرا جیٹھ بستر کے پاس ہی کھڑا تھا، اور کچھ لمحے گزرے تھے کہ میرا شوہر اچانک اس کمرے میں چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور کہنے لگا، آج کے بعد تم اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھو گی۔ میرا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ اس کا پاگل بھائی نجیب بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا شوہر غصے میں کہنے لگا کہ میں مزید یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ تم کسی بھی وجہ سے میرے بھائی کے کمرے میں رات گزارو۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں اس طرح اپنے بھائی کے کمرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ شرافت کی بات سن کر نجیب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے شرافت سے کہا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کے بھائی کی ہر بات مان لوں تاکہ وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے اور میں آپ کے۔ اسی شرط پر آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا، پھر آپ آج کیوں مجھے منع کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر شرافت کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہ ہی میرا بھائی پاگل ہے اور نہ ہی میں تمہیں اس کے ساتھ چھوڑ سکتا ہوں۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ نجیب نے ساری رات تمہارے ساتھ بہت اچھی طرح گزاری ہے اور اسے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ اپنے حصے کی جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتا ہے، تو میرے دل میں لالچ آ گیا۔ یہ لالچ ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنے ہی بھائی کو دنیا کی نظر میں پاگل بنا دیا۔ میں نے جان بوجھ کر شروع میں نجیب کو کچھ ایسی دوائیاں دیں کہ وہ ہر وقت بستر پر مدہوش پڑا رہنے لگا، اور پھر میں نے اسے پاگل قرار دے کر کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا شوق تھا اور میں نے اسی شوق کو نجیب کے نام پر پورا کیا۔ میں خوبصورت اور حسین لڑکیوں سے شادی کرتا، انہیں کچھ دن اپنے ساتھ رکھ کر استعمال کرتا اور پھر نجیب کے کمرے میں بھیج دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے اور وہ کبھی میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اگلی صبح میں خود اپنی بیوی کو بد کردار ٹھہراتا اور اسے گھر سے باہر نکال دیتا، اور دنیا کی نظر میں یہ بات آ جاتی کہ میرا بھائی سچ میں پاگل ہے اور اس نے اپنے پاگل پن میں میری بیوی کو استعمال کیا ہے۔ تمہیں بھی میں نے یہی سوچ کر نجیب کے کمرے میں بھیجا تھا کہ اگلی صبح میں تمہیں بد کردار ٹھہرا کر گھر سے باہر نکال دوں گا اور نجیب پر الزام لگا دوں گا۔ لیکن جیسے ہی تم نے مجھے بتایا کہ نجیب اپنی جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتا ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تمہیں اس مقصد کے تحت استعمال کر لوں۔ میں ہر رات چھپ کر تم دونوں کو دیکھا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نجیب تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنی جائیداد تمہارے نام کر دے، لیکن جیسے ہی وہ آج تمہارے قریب آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور اسی لیے میں کمرے میں چلا آیا۔ تم میری بیوی ہو اور میں اپنی عزت کو اپنے بھائی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ شرافت کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط ہے۔ وہ تو خود نجیب کی اچھائی کا معترف تھا۔ میں نے جیسے ہی نجیب کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ جو کچھ اس رات اس نے مجھے کہا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اس رات جب میں نجیب کے کمرے میں آئی تھی تو نجیب نے مجھے بتایا تھا کہ شرافت ایک بد کردار شخص ہے اور وہ اس غلط کام کے لیے شادی جیسے مقدس رشتے کا استعمال کرتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ان لڑکیوں کو زبردستی نجیب کے کمرے میں چھوڑ جاتا ہے۔ صبح انہیں معصوم لڑکیوں پر بدکرداری کا الزام لگا کر ان سے اپنی جان چھڑوا لیتا ہے۔ نجیب نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے روزانہ تیار ہو کر اس کے کمرے میں آنا ہوگا اور اپنے شوہر کے سامنے یہ بات کرنی ہوگی کہ میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں اور اس کے نام اپنی جائیداد کرنا چاہتا ہوں۔ نجیب کو یقین تھا کہ جب میں شرافت سے یہ بات کہوں گی تو وہ مجھے گھر سے نہیں نکالے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ شرافت نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ روزانہ تیار کر کے نجیب کے کمرے میں چھوڑ دیتا تھا۔ نجیب نے میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی چھپ چھپ کر ہم دونوں کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو یہی احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور اسے میری عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ آج تک کسی لڑکی نے نجیب کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سب بد کرداری کا داغ لے کر اس گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے نجیب پر بھروسہ کیا تھا۔ شرافت کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، وہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکا تھا اور اس نے مجھ سے اور اپنے بھائی سے معافی مانگی تھی۔ میرے لیے شرافت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ نہ صرف اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی تھی بلکہ جانتے بوجھتے وہ مجھے بھی تباہ کرنے والا تھا۔ نجیب نے شرافت سے کہا تھا کہ وہ اپنی ساری دولت شرافت کے نام کرنے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں شرافت کو مجھے طلاق دینی ہوگی اور نجیب مجھ سے شادی کرے گا۔ لیکن شرافت نے اس بات کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، اسے اپنے بھائی کی جائیداد نہیں بلکہ میرا ساتھ چاہیے تھا۔
اور شرافت کی اس محبت اور تبدیلی کو دیکھ کر میں نے بھی اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مشکل دن ختم ہو کر اچھے دن آ گئے تھے۔ نجیب اور میں نے شرافت کو معاف کر دیا تھا۔ آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا پھر مجھے نجیب سے شادی کرنی چاہیے تھی؟